گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، آج میرے چاہنے والے اور بھی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران ملت، میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوششوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرے ناشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منشہار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اس ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں کی ہے، باب آدم میں کئی بار آندھی آئی ہے۔ وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا اور حیوانیت کا ننگا ناز کیا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا۔ ہماری ماؤں بہنوں عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ حضرات، یوں تو کبھی ہندوستان میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کا راحت سکون اور چین چھن گیا۔ اس لیے کہ جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کا راحت سکون اور چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہم وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنائیں رچی ہیں۔ غور نہ کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی چیز کے نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کے وجہ سے مسلمانوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج وہی گیت بہت سارے اسکولوں میں گایا جاتا ہے، وہ گیت جس میں سراکر کفر بنا ہوا ہے۔ یہ گیت کیا ہے؟ کفر و شرک کا ایک گودام ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ اس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس، مکاتب و مساجد میں بچوں کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس، مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے۔ اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمانوں کے تمام مدارس، مکاتب اور مساجدوں کو ختم کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگائی گئی کہ کیا مسلمان کسی بھی مدارس، مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتا، نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری۔ لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی، اس وقت تک دین اسلام پر مساجد، مدارس اور مکاتب پر آج تک نہ ملے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کی آگ اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہر یہی اپنی
رہے صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے۔ جو جان مانگو جان دیں گے، جو مال مانگو مال دیں گے، جو اولاد مانگو اولاد دیں گے، لیکن ہم سے یہ نہ ہوگا کہ ہم نبی کا جہ و جلال دیں۔ لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کا جہ و جلال دے، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان کی یہ ذات تھی، اس نے یہ کہہ کر گزری کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑاتی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پھینکار رہے تھے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر اپنا آخری خون کا قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پربیچ بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ منانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو آج ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، آج میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، کہ ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنے کثرت میں انتہا خدا تم بھی نہیں۔ قوم کو دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کرنے والے فرقہ پرست کبھی بھی اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ اب حضرات مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے، کہ مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے، کہ مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر یہ حکومت فرقہ پرست ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سلوکدوش ہونا پڑے گا۔ میں آخری شعر پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے حاشیہ پہ بجلی برسانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ سنو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت میں کٹ مرنے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔